बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 2। हम पिछले लेक्चर में भी हमने चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पर कुछ बात की थी। इसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज भी ये लेक्चर इसी सिलसिले का है। आज भी हम चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं उन क्वेश्चंस पर जिन पे हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो जिनका पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। इनमें सबसे पहले था डिफाइन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। Question number 4, what is receipt and payment account? Question number 5, what is income and expenditure account? Question number 6, define surplus. Question number 7, what is deficit? And question number 8, write 2 difference between cash book and receipt and payments account. तो ये वो 8 क्वेश्चन थे जिन पे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज हम देखते हैं कि वो मजीद कुछ क्वेश्चन कौन से हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं। इसमें हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डोनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन स्पेशल सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन लाइफ मेंबरशिप फी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ऑनरेरियम। Question number 14, what is a legacy? Question number 15, what is meant by capital fund? Question number 16, what is admission fee or entrance fee? और question number 17, what are the major advantages of receipt and payment account? तो आज हम इन questions के ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 था व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली एज पर रूल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। गैर तिजारती इदारे अपने मेंबरान से एक खास मुद्दत के बाद जो रकम बतौर चंदा वसूल करते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी माहाना या सालाना या एक खास मुद्दत जो भी आप मुद्दत तय कर लें, उसके बाद आपने अपने तमाम मेंबरान से एक मखसूस रकम जो है वो लाजमी तौर पे कलेक्ट करनी होती है और ये मेंबरान ने रकम इदारे को देनी होती है। इसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की इनकम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन डोनेशन। डोनेशन क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट इज नोन एज डोनेशन। गैर तिजारती इदारे जो रकूम या अशिया अपने मेंबरान या आम लोगों से अतिया या तहाइफ की शक्ल में वसूल करते हैं उसे डोनेशन कहते हैं। अब ये दोनों ही इनकम है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। फर्क इनमें बेसिकली ये है कि सब्सक्रिप्शन लाजमी तौर पर इदारे के मेंबरान जो हैं उसके मेंबर्स जो है वो इदारे को अदा करते हैं एक खास मुद्दत के बाद, लेकिन डोनेशन ये वो इनकम है इदारे के लिए जो कि इसके मेंबरान और आम लोग भी अपनी मर्जी से जब चाहें जितनी चाहें वो इदारे को अदा करते हैं, इदारे को देते हैं, उसको तोहफे के तौर पर देते हैं। इसको डोनेशन कहते हैं। जो रकम लाजमी तौर पर देनी होगी वो सब्सक्रिप्शन और जो अपनी मर्जी से देनी होगी वो डोनेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन स्पेशल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या है? द एडिशनल सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स over and above the regular subscription for some special purpose such as construction of club's own building, charities to poor, awarding of prizes is known as special subscription। बाज़ औक़ात किसी खास मकसद के लिए, मसलन क्लब की इमारत की तामीर के लिए, किसी फंक्शन का इंतज़ाम करने के लिए या किसी फलाही काम के लिए गैर तिजारती इदारे के मेंबरान माहाना या सालाना चंदे के अलावा कुछ रकम बतौर चंदा जमा करवाते हैं। इसे स्पेशल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इससे वाज़ेह है कि आम तौर पे जो सब्सक्रिप्शन इदारे के मेंबरान अदा कर रहे होते हैं उनके अलावा किसी खास मकसद को सामने रखकर उस मकसद को पूरा करने के लिए, उसके अखराजात को पूरा करने के लिए जो चंदा
ادارے کے ممبران ادارے کو ادا کرتے ہیں اسے اسپیشل سبسکرپشن کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 ہے ڈیفائن لائف ممبرشپ فی۔ The amount which is paid by members lump sum to become a life member of an organization is called life membership fee۔ غیر تجارتی ادارے کا ممبر بننے یا ممبر برقرار رہنے کے لیے بعض ممبر ہر سال مخصوص چندہ جمع کروانے کی بجائے ان اداروں کی طرف سے دیے گئے پیکج کے مطابق یکمشت رقم جمع کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان ممبران کو مزید ماہانہ یا سالانہ چندہ ادا کرنا نہیں پڑتا اور وہ اس ادارے کے تا حیات رکن بن جاتے ہیں۔ اس کو لائف ممبرشپ فی کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے سبسکرپشن ایک خاص مدت کے بعد ادارے کے ممبران ادارے کو ایک چندہ ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا پیکج دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار یہ چندہ ایک خاص مدت کے بعد دینے کی بجائے ایک ہی دفعہ لمسم یکمشت یہ رقم جو ہے وہ جمع کروا دے، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے کوئی رقم جمع نہیں کروانی پڑے گی اور وہ اس ادارے کا ممبر اپنی پوری زندگی رہ سکتا ہے۔ اس کو لائف ممبرشپ فی کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے واٹ از آنریریم؟ اعزازیہ کیا ہے؟ دی اماؤنٹ پیڈ ٹو پرسن ہو مے بی انوائٹڈ ٹو ڈیلیور لیکچرز اور آرٹسٹ مے بی انوائٹڈ ٹو گیو دیئر پرفارمنس بائی اے کلب از نون ایز آنریریم۔ ایسے ادارے بعض اوقات کسی نمایاں شخص کو مہمان خصوصی کے طور پر کسی عالم کو اپنے ممبران کے لیے کسی خاص موضوع پر لیکچر دینے کے لیے یا کسی آرٹسٹ کو اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو دیے گئے تحائف یا معاوضے کو آنریریم کہا جاتا ہے۔ آنریریم اعزازیہ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی کام لیا ہے تو اس کے بدلے آپ مزدور کو ویجز دیتے ہیں، اپنے آفیسرز کو آپ سیلریز پے کرتے ہیں۔ یہ ماہانہ ہوتی ہیں، ایک مخصوص مدت کے بعد ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کسی شخص کو اس کی خدمات آپ اس سے لیتے ہیں، اس سے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے بدلے آپ اس کو کچھ رقم ادا کر دیتے ہیں اور ایسی رقم کبھی کبھار ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس رقم کو آنریریم یا اعزازیہ کہا جاتا ہے۔ Question number 14. What is legacy? Legacy refers to property received by virtue of a will of a person after his death. Acquisition of such property by an institution is recorded as capital received. وہ رقم، چیزیں یا جائیداد جو کسی شخص کی وصیت کے مطابق اس کے مرنے کے بعد غیر تجارتی ادارے کو ملتی ہیں ان کو لیگیسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے پاس کچھ جائیداد ہے، وہ کوئی چیریٹی کرنا چاہتا ہے، کچھ ثواب کمانا چاہتا ہے یا کسی خاص مقصد کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ کسی ادارے کے نام کر جاتا ہے، جسٹ لائک کوئی لوگ جو ہے وہ اپنی کچھ جائیداد، اپنی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی مسجد یا کسی مدرسے یا کسی لائبریری کے نام کر جاتے ہیں کہ اس کی تمام انکم یا اس کی جو جگہ ہے وہ یہ ادارے استعمال کر سکتے ہیں، تو اور یہ اس کے لیے اس کو باقاعدہ وصیت کرنی پڑتی ہے، اس کو لیگیسی کہا جاتا ہے۔ Question number 15. What is meant by capital fund? Capital fund کیا ہے؟ Excess of total assets over total external liabilities of a non-profit making organization is called capital fund. It is also known as general fund, accumulated fund or surplus fund. کسی غیر تجارتی ادارے کے ایسٹس کا ٹوٹل اگر اس کی لائبلٹیز کے ٹوٹل کی نسبت زیادہ ہو جائے تو اس فرق کو کیپٹل فنڈ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بیلنس شیٹ میں ایک سائڈ پہ ایسٹس ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ لائبلٹیز ہوتی ہیں اور لائبلٹیز کے ساتھ کیپٹل ہوتا ہے، اور فارمولا بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس کیپٹل، یا اگر آپ کیپٹل نکالنا چاہیں تو کیپٹل از اکول ٹو ایسٹس مائنس لائبلٹیز، تو ایسٹس میں سے لائبلٹیز نکال لی جائیں تو باقی ہمارے پاس کیپٹل بچتا ہے۔ لیکن یہ ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن، نان ٹریڈنگ کنسرنز ہیں، تجارت نہیں کرتے، ان میں کوئی شخص پیسہ نہیں لگاتا، نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی تجارت کر رہا ہے، اس لیے اس میں کیپٹل کا سوال بھی نہیں ہے۔ لیکن کیپٹل بیلنس شیٹ کس طریقے سے پوری ہوگی پھر اس کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسٹس میں سے اگر آپ لائبلٹیز اس کی مائنس کر دیں تو باقی جو ڈفرنس بچتا ہے اس کو ہم کیپٹل فنڈ کہتے ہیں۔ کیپٹل نہیں کہہ سکتے اس کو، کیپٹل فنڈ، جنرل فنڈ یا ایکومولیٹڈ فنڈ یا سرپلس فنڈ، کچھ بھی آپ نام دے لیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 16 ہے what is admission fee or entrance fee? The amount which is paid by a new member at the time of admission in addition to subscription is called admission fee or entrance fee.
وہ رقم جو نیا ممبر ادارے میں شامل ہوتے وقت سالانہ چندے کے ساتھ ادارے کو ادا کرتا ہے داخلہ فیس کہلاتی ہے. جس لائک کالجز میں بھی ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, لائبریریز میں ہوتی ہیں کہ آپ ایک ماہانہ چندہ تو ادا کر رہے ہیں, سبسکرپشن تو ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو داخلہ فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اس کو ایڈمیشن فی یا انٹرنس فی کہتے ہیں. 17 ہے What are the major advantages of receipt and payment account? Receipt and payment account کے فائدے کیا ہیں؟ Number 1, total receipt and total payments under various heads are available at a glance. آپ ایک ہی نظر میں receipt and payment کا اندازہ کر سکتے ہیں. The amount of cash in hand at the end of year can be ascertained اور the correctness of cash book can be verified through it. یعنی تمام آمدنیوں کا ٹوٹل اور تمام اخراجات کا ٹوٹل ایک ہی نظر میں معلوم ہو جاتا ہے. نمبر 2, تمام اخراجات ادا کرنے کے بعد جتنی نقد رقم ادارے کے پاس باقی بچتی ہے اس کا ٹوٹل معلوم ہو جاتا ہے, اور اس کی مدد سے کیش بک کی درستی معلوم اور چیک کی جا سکتی ہے. کس سے؟ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ سے. یہ اس کے فائدے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے باقی کے کوسچن جو کہ آئی کام پارٹ 2 میں نان ٹریڈنگ کنسرن کے چیپٹر میں سے آ سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کے پچھلے کوسچنز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس سلسلے کا پہلا جو لیکچر ہے اس کی ویڈیو میں آپ وہ کوسچن بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کل ٹوٹل کوسچن جو ہے ہمارے پاس یہ ٹوٹل کوسچن 17 ہے, اور مجھے امید ہے کہ انہی کوسچنز میں سے آپ کے پیپر میں کوسچن شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. آپ ان کو اچھی طریقے سے تیار کر لیجئے. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے.